جی ویورس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسے ملک حجاب یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج بڑے افسوس سے نا مجھے یہ ویلا کرنا پڑ رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، اس کی بد اخلاقی شاید اس کی گندی ترین سوچ پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ویورس کہ اس نے جو روپ دھارا ہوا ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ جب چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور سر پہ پگڑی لگا کے، کم از کم اتنی سوچ ضرور ہونی چاہیے۔ کبھی محمد علی مرزا کو آئینے میں اپنی شکل ہی دیکھ لینی چاہیے کہ بھئی میری شکل کیا کہتی ہے۔ عقل تو شیطانی ہو چکی، اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاق بتایا تھا جو تمہارا ہے؟ عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو تم سے بڑھ کر گندہ ترین اور بد اخلاق شخص میں نے نہیں دیکھا۔ کبھی کسی کی مخالفت، کبھی کسی پہ تنقید، کبھی کسی پہ، اور پھر گالیاں، پھر بدتمیزی۔ کیا یہ تھا اخلاق؟ کیا سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہو؟ آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے، لیکن تم بد اخلاقی میں اتنی بلندی پر جا چکے ہو کہ شاید اب تم اللہ سے معافی بھی مانگو تو اللہ کی ذات تمہیں معاف نہ کرے۔ ویورز کو اکٹھا کرنا، پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے تو کوئی اور دھندا کر لو۔ اس طرح پہلے ہی ہمارے معاشرے میں اتنی نفرت بڑھ چکی ہے، اتنے تفرقے پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ ایسے دور میں، ایسے نازک دور میں اس جیسے بدتمیز کو اجازت دے رکھی ہے۔ جس طرح بھی اس کا موڈ ہوتا ہے، جس طرح بھی اس کے دل میں، اس کی زبان پہ گند ہی گند ہے۔ کبھی بزرگان دین کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی تاریخ کو گمراہ کر دیا، کبھی علماء کرام کے خلاف، مفتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، فلاں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میرے شاگردوں کے متعلق ایسے بات نہ کرنا۔ کیا یہ تھا تمہارا اخلاق؟ کیا تمہارے والدین نے تمہیں اخلاق نہیں سکھایا؟ اور جو تم آگے سکھا رہے ہو، نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہو، کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، اسپیشلی میں اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب، پہلے ہی اس قوم میں اتنی نفرتیں بڑھ چکی ہیں، اتنے تفرقات میں کتنے لوگ، نوجوان نسل جو ہیں، ناحق قتل کر دیے گئے ہیں، تفرقہ بازی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بعد میں کیا ہوا؟ تمام علماء کرام نے اظہار یکجہتی کیا۔ سوال ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارے وہ فتوے اب کدھر گئے؟ اظہار یکجہتی تم کر رہے ہو، اور وہ جو نوجوان نسل تم نے تباہ کر دی، جن کو ناحق قتل کروا دیا، کیا ان ماؤں کے لختے جگر تم واپس کر سکتے ہو؟ کیا یہی دین ہے؟
اپنے مفاد کے لیے جب چاہا فتوا دیا، جب چاہا لوگوں کو مروا دیا، نوجوان نسل کو تباہ کروا دیا، اور جب چاہا کسی نے ڈنڈا پکڑا، اس نے کہا چلو اظہار یکجہتی کرو، اسی وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم سب ایک ہیں۔ کہاں گئیں وہ فتوے کی باتیں، کہاں کفر؟ اب پہلے یہ ہوتا رہا، اب یہ ایک ایسا شخص گندہ ترین، یہ کسی کی پیداوار ہے، یہ خود کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ اگر خود کی پیداوار ہوتا تو کب سے یہ پردہ اسکرین سے ہٹ چکا ہوتا۔ جو پردہ اسکرین پہ قائم دائم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ایسے لوگوں کو جو نفرتیں پھیلاتے ہیں خود کنٹرول کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کون کرے گا قوم کو متحد؟ کون ان میں نفرتیں ختم کر کے محبت پیدا کرے گا؟ کیا کسی کو بھی سوچ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کوئی نہیں سوچے گا۔ عوام پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ اگر سکون کہیں میسر آتا ہے، نماز پڑھنے میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں آتا ہے، وہ بھی آپ لوگ چھین رہے ہو نفرتیں پھیلا کے۔ اپنی طرف مائل کر رہے ہو آپ لوگ، اور قربان جاؤں میں ایسی عوام پر بھی۔ ویورز، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ایسے جتنے فتنے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اخلاقی طور پر بائیکاٹ کر دیں۔ اس کا ویلاگ آتا ہے ڈس لائک کر دیں، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو کہیں کوئی بارڈر لگایا ہی نہیں۔ جس کا جو دل آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اوریانی فحاشی آپ دیکھ لیں کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ نہ بیٹی محفوظ، نہ ماں محفوظ، نہ بہن محفوظ۔ کوئی فیملی میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کو دیکھ سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ اب ان فطروں کو ختم کریں۔ یہ پوری قوم کو کمزور کر رہی ہیں۔ نفرتیں کبھی بھی طاقت پیدا نہیں کرتی قوموں میں۔ نفرتیں ہمیشہ اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ قوم کو کمزور کیا جائے۔ ہمیں شروع سے ہی ایسے فتنے آتے رہے، اپنا فتنہ پھیلاتے رہے، اینڈ کیا ہوتا رہا؟ قتل و غارت۔ قتل و غارت میں ماؤں کے لختے جگر جو ہے وہ ناحق قتل کر دیے گئے۔ جو بھی فتنہ آیا اس نے یہ کام ضرور کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے روز قیامت، روز محشر پوچھے گی تو ضرور، اور سزائیں بھی ان کو ہوں گی۔ لیکن کچھ فرض ہمارا بھی ہے کہ ہم اس وقت ان کا بائیکاٹ ہی کر دیں، ان کو دیکھنا گوارا نہ کریں، اخلاقیات میں رہ کے جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن اخلاقیات میں تنقید کریں۔ جو آپ کے من میں آتا ہے، اگر کسی سے آپ کے اختلافات ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے اختلاف رکھتا ہے، ضرور رکھیں، لیکن بد اخلاقی میں یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کم از کم اتنا ہی سوچ لیا کریں کہ یار یہ دین ہے، لوگ ہمیں
عالم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم ان کو تیار کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، کیا کل کو وہ بد اخلاق نہیں ہوں گے؟ کیا بد اخلاقی کی وجہ سے قتل و غارت نہیں ہوگی؟ ہماری جذباتی قوم ہے، ایک سیکنڈ میں یہ لوگ ہتھیار نکال لیتے ہیں. خدا را ویورز ان فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تمام ایسے فتنے ہیں جو مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ ان لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں تاکہ اسلام کمزور کیا جا سکے. یہ شاید مال بنانے کے لیے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں. لیکن ہماری جو حکومت پاکستان ہے، ہمارے ادارے ہیں، وہ اس کو کیوں روکنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ سوال تو سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے ایک سیاسی تنظیم کے لوگوں کو کنٹرول کیا ہے نا، اسی طرح ایسے فتنوں کو کنٹرول کریں. یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی. میں نے بے شمار ان کے ویلاگ دیکھے، تنقید اتنی زیادہ. کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے. اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو کریں، ضرور کرنی چاہیے، لیکن بد اخلاقی نہیں. اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مرضی کہیں. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی ادھر ہاتھ رکھتا ہے ادھر رکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے. اگر فیصلے آپ ہی نے کرنے ہیں تو پھر روز محشر کیوں؟ فیصلے کا دن تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، داروغہ نہیں بننا، لیکن صد افسوس کہ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. فرعون بھی بڑا مشہور ہے لیکن کفر میں. انبیاء کا اپنا مقام ہے لیکن نبوت میں، اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے چنیدہ میں، اچھائی میں، سچائی میں، امن میں، حسن اخلاقی میں، حسن اخلاق میں فرق کو سمجھیں. ایسے ہی فتنے تھے جنہوں نے نہ حق قتل کر دیا تھا انبیاء کو بھی. ان فتنوں سے بچیں. میں بارہا ریکویسٹ کرتا ہوں ویورز، خدا را ایسے فتنوں سے بچا کریں. یہ آپ کو بد اخلاقی سکھائیں گے، اور اگر عادت پڑ گئی بد اخلاقی کی تو ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے آپ بد اخلاق پیش ہوں گے. آپ کو عادت پڑ چکی ہوگی بولنے کی. خدا را ایسا معاشرہ کم از کم اسلام میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے معاشرے کا اس نے اخلاق سکھایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. سیرت طیبہ پڑھ کے تو دیکھیں. لہذا ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ان فتنوں سے اپنی پناہ عظیم میں رکھے
اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔